میں اس سے شادی نہیں کروں گا، وہ اٹل لہجے میں کہتے خون خوار نگاہوں کا مرکز اس نازک وجود کی جانب کر گیا تھا، جس کا کھلتا رنگ ایک دم اس کی بات سنتے ہی مرجھا سا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں نہیں کرو گے تم شادی اس سے؟ جاوید مرزا صاحب بھڑک اٹھے۔ کیونکہ میں لندن میں کسی کو پسند کرتا ہوں بابا، اس سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں۔ نائل نے گویا سور پھونکا تھا بشرا کی سماعتوں میں۔ اس نے بے ساختہ اپنی ماں کا بازو تھاما، ورنہ اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی اور کسی اور وجود کے لیے اس کے لفظوں سے ٹپکتی محبت کے سبب وہ زمین بوس ہو جاتی۔ نائل، ہم نے تمہیں باہر ملک پڑھنے بھیجا تھا، نہ کہ یہ سب کرنے۔ بچپن سے وہ بچی تمہارے نام ہے، تمہاری محبت کا دم بھرتی رہتی ہے۔ تبسم بیگم بشرا کی نم آنکھیں دیکھتے بیٹے کے قریب جاتے اشتعال آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ اماں، میں نے نہیں کہا کسی کو کہ میرے نام پہ بیٹھی رہے یا میری محبت کا دم بھرے۔ میں پہلے بھی یہی کہتا آیا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ میرا اس کا کوئی جوڑ نہیں، نہ یہ پڑھائی میں سنجیدہ ہے، نہ اس کا حلیہ ایسا ہے کہ یہ آگے میرے ساتھ چل سکے۔ نائل سانولی سلونی رنگت کی حامل بشرا کو دیکھتے اس پہ پے در پے اپنے لفظوں کے وار کیے جا رہا تھا، اور بشرا کا دل اس کے ہر وار پر لہو لہان ہو رہا تھا۔ زبان کو لگام دو نائل مرزا، وہ بچی ہر طرح سے تمہارے قابل ہے، ہر گن ہے اس میں، تمہارے گھر کو اچھی طرح سنبھال سکتی ہے۔ جاوید مرزا مزید اپنی یتیم بھتیجی کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ گرجے، فار گاڈ سیک بابا، مجھے ایسی ہمسفر کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ قدم ملا کے چل سکے، جسے میں اپنی سوسائٹی میں تعارف کرواتے وقت شرمندہ نہ ہوں۔ اس کا رنگ دیکھیے، سانولا، دوجا اس کی پڑھائی، اپنے نکمے پن کی وجہ سے یہ اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کر پائی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں شادی کروں گا تو صرف شانزے سے۔ مجھے اگر علم ہوتا کہ آپ نے اس کی وجہ سے مجھے یہاں بلایا ہے، میں آتا ہی نہ، سرد لہجے میں با آواز بلند کہتے وہ لمبے لمبے قدم بھرتا اپنے کمرے میں جا بند ہوا۔ جاوید صاحب نے اس کے جاتے ہی بشرا کی جانب دیکھا، جو بہتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بہتی نگاہوں میں تیرتے شکوے کا کیا جواب دیتے؟ ان کا جوان بیٹا ان کے فیصلے سے انحراف کر گیا تھا۔ بھائی جان، اب کیا ہوگا؟ تسنیم بیگم نے جاوید صاحب سے بھرائی آواز میں پوچھا۔ ہماری بشرا بہت پیاری ہے، یقیناً اس کے لیے ہم سفر بھی لاکھوں میں ایک ہوگا جو اس سے محبت کرے گا۔ تم فکر نہیں کرو، میں بشرا کے لیے بہترین رشتہ ڈھونڈوں گا۔ جاوید صاحب کی بات سنتے ہی بشرا نے زوروں سے نفی میں سر ہلایا۔ تایا جان، میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر یہی سب ہونا تھا تو بچپن سے میرا نام اس شخص کے نام کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ میرے دل میں اس شخص کے لیے محبت کیوں بھری گئی؟ میں نہیں کروں گی نائل کے سوا کسی اور سے شادی، مر جاؤں گی میں۔ کیا اتنا آسان تھا اس شخص سے دستبردار ہو جانا جس کے نام اپنا دل کئی سالوں کر بیٹھے ہوں، جس کی محبت کا دم بھرتے آپ کی سانسیں چل رہی ہوں؟ بے شک اس شخص کے لفظوں نے بشرا کے وجود کو کئی حصوں میں توڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس شخص کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا ہمسفر نہیں بننے دے سکتی تھی۔ یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ بھرائی آواز میں چیختے ہوئے کہتی وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سب فکر مند نگاہوں سے اس کی پشت کو تکتے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ شام کا وقت ہو چلا تھا، ابھی تک نہ نائل باہر آیا تھا اور نہ بشرا نے کمرے سے باہر قدم نکالا تھا۔ جاؤ تسنیم، دیکھ کے آؤ، رو رو کے اپنی طبیعت خراب کر لے گی، تبسم بیگم نے ڈائننگ ٹیبل پر آتے تسنیم بیگم سے کہا، جو اس بات میں سر ہلاتی بشرا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جاوید، نائل باہر نہیں آیا کمرے سے۔ تبسم بیگم کو اب بیٹے کی فکر نے آن گھیرا۔ وہ فکر مندی سے گویا ہوئیں۔ کوئی ضرورت نہیں ایسی نافرمان اولاد کی فکر کرنے کی تبسم بیگم، جاوید صاحب سرد لہجے میں گویا ہوئے۔ تبسم بیگم ابھی کچھ کہتی جب تسنیم بیگم کی دل سوز چیخوں کی آواز سنتے وہ دونوں تیزی سے بشرا کے کمرے کی جانب بڑھے۔ نائل جو فون پر شانزا کو واپس آنے کے بارے میں مطلع کر رہا تھا، چیخوں کی آواز سنتے موبائل بیڈ پہ پھینکتا باہر نکلا۔ کمرے سے باہر نکلتے جو منظر اس کو دیکھنے کو ملا وہ اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گیا۔ سامنے وہ بے جان سی جاوید صاحب کے بازوؤں میں تھی، اس کے بائیں ہاتھ کی کلائی سے نکلتا خون سفید ماربل کے فرش کو داغدار کر رہا تھا۔ نائل کا وجود گویا ساکت ہوا۔ اس نے اپنی ماں کی جانب دیکھا جو روتے ہوئے اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے جاوید صاحب کی جانب بڑھ گئی۔ نائل بھی ہوش میں آتے تیز قدم لیے ان سب کی تقلید میں بڑھا۔
ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھے وہ سب بشرا کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھے۔ نائل نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جاوید صاحب کی جانب دیکھا۔ کوئی بھی اس سے ہم کلام نہیں ہو رہا تھا۔ بابا، نائل نے انہیں پکارا۔ مت بولو بابا مجھے، جب تم میرے فیصلے پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ کیا منہ دکھاؤں گا میں اپنے مرحوم بھائی کو کہ میری اولاد کی وجہ سے ان کی ایک اکلوتی لاڈلی بیٹی ہسپتال کے بیڈ پہ لیٹی زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ جاوید صاحب نم آنکھیں لیے دھاڑے۔ نائل نے لب سختی سے آپس میں بھینچے۔ بابا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نہیں کرتا اسے پسند۔ نائل نے بے بسی سے کہا۔ تبسم بیگم، کہہ دیں اسے، یا تو یہ ابھی اسے اپنے نکاح میں قبول کرے یا پھر ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ جائے۔ ہم مرتے دم تک اس کی شکل نہیں دیکھیں گے پھر۔ وہ بچی اس سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اس خوف کے سبب کہ ہم اسے کسی اور شخص کے نام نہ کر دیں، اس نے موت کو گلے لگانا ضروری سمجھا، اور یہ بے حس بس اپنی کہے جا رہا ہے۔ جاوید صاحب کرختگی سے گویا ہوئے۔ نائل نے ماں کی جانب دیکھا، جو خود اسے شکوہ اور اشتعال انگیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ کس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ نظروں کے سامنے شانزا کا خوبصورت چہرہ لہرایا۔ وہ انتہائی ضبط کے مراحل سے گزرتا اس وقت خود کو محسوس کر رہا تھا۔ بابا مت کریں ایسا، نائل نے آخری کوشش کی۔ ہم کچھ نہیں سننا چاہتے نائل، تم اس بچی کی موت کا سبب بنو گے۔ روز محشر اپنے مرحوم بھائی کو کیا جواب دوں گا میں کہ جس بیٹی کی حفاظت، اس کی پرورش، اس کی خوشی کا ذمہ آخری سانس بھرتے وہ مجھے دے کے گئے تھے، اسے میں پورا نہیں کر پایا۔ آخری سانسیں بھرتے ان کی خواہش تھی کہ بشرا نائل کی ہو جائے، اور میں اس خواہش کو پورا نہیں کر پایا۔ میں کیسے کروں گا ان کا سامنا؟ جاوید صاحب کی آواز میں پستی شامل تھی، نمی کی آمیزش شامل تھی۔ تسنیم بیگم اپنے شوہر کو یاد کرتے رو پڑی۔ تبسم بیگم کی آنکھوں میں بھی روانی آ گئی۔ میں تیار ہوں نکاح کے لیے بابا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے، سرخ انگارہ آنکھیں لیے سرد لہجے میں کہتے وہ ان تینوں کو ایک پل کے لیے چونکا گیا۔ اگلے ہی پل جاوید صاحب نے سر کو خم دیا۔ نائل ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات انتہائی سرد تھے۔ تبسم بیگم کو بیٹے کا یوں راضی ہو جانا اور اس کے چہرے کے سرد تاثرات دیکھتے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ بشرا کے ہاتھ پر اسٹچز لگائے گئے تھے۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ بشرا کے ہوش میں آتے ہی ہسپتال میں ہی ان دونوں کا نکاح کروا دیا گیا تھا۔ جہاں بشرا نائل کی زوجیت میں آتے بے انتہا خوش تھی، وہیں نائل کے الفاظ یاد کرتے اس کے دل میں چبھن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی محبت تھا، لیکن وہ نائل کی محبت نہیں تھی۔ یہ بات دل کو کچوکے لگا رہی تھی۔ مجھے رخصتی آج ہی چاہیے بابا۔ ہسپتال کے کمرے میں گونجتی اس کی سرد آواز سنتے، آنکھیں موندے لیٹی بشرا نے آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سرخ لہو رنگ آنکھوں کا مرکز خود کو محسوس کرتے وہ کانپ اٹھی۔ ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نائل، نکاح ہو گیا ہے، رخصتی ہم دھوم دھام سے کرنا چاہتے ہیں۔ جاوید صاحب نے سنجیدگی سے منع کیا۔ بابا، میں نے آپ کی بات مانی ہے، اب آپ میری بات مانیں۔ یہ میری بیوی ہے اور مجھے میری بیوی کی رخصتی چاہیے۔ یہ دھوم دھام بعد میں بھی ہو جائے گی۔ وہ کہہ تو سنجیدگی سے رہا تھا، لیکن بشرا کو اس کا لہجہ آگ کی مانند تپتا محسوس ہوا۔ جاوید صاحب نے لب بھینچے اپنے بگڑے اڑیل بیٹے کی جانب دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلا گئے۔ ان کی رضامندی دیتے ہی نائل ایک سرد نگاہ بشرا پہ ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تبسم بیگم کے دل نے کسی انہونی کی پیشکش کی تھی۔ بیٹے کے تیور انہیں بگڑے لگ رہے تھے۔ بشرا نے ماں کی گود میں سر چھپایا۔ جس طرح سے وہ اسے دیکھ کر گیا تھا، بشرا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ دل کا ایک گوشہ جو نائل کی زوجیت میں آنے کے بعد سکون میں ڈوبا تھا، اب وہاں بھی اضطراب سا پھیل گیا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں زبردستی شامل کی گئی تھی۔ وہ جانتی تھی تایا جان نے اسے ڈرایا دھمکایا ہوگا۔ وہ انچاہی تھی اس شخص کے لیے، اور انچاہی عورت شوہر کے نزدیک کیا معنی رکھتی ہے، وہ اس حقیقت سے بھی واقف تھی۔ جاوید صاحب اور عاصم صاحب بھائی تھے۔ دونوں کی شادیاں ان کی دور کی کزنز جو بہنیں تھیں، تسنیم بیگم اور تبسم بیگم سے ہوئیں۔ جاوید صاحب اور تسنیم بیگم کے ہاں شادی کے 7 سال بعد
ایک ننھی سی جان نے اپنی آنکھیں کھولی۔ چونکہ وہ شادی کے کئی سال بعد پیدا ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہے تھے، اس لیے بشریٰ گھر بھر کی لاڈلی بن گئی۔ تسنیم بیگم سے چرائی گئی سانولی رنگت اور باپ سے لیے گئے تیکھے نین نقش۔ وہ خوبصورت تھی، لیکن بھلا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے خوبصورتی کو محض گورے رنگ سے مشروط کر دیا تھا۔ جاوید صاحب اور تبسم بیگم کے شادی کے 1 سال بعد ہی ان کے ہاں نائل ہوا، جسے اپنی یہ سانولی سی خود سے 6 سال چھوٹی کزن زیادہ نہیں پسند تھی، بس بات چیت کی حد تک ٹھیک تھا۔ نائل کو ہمیشہ سے ایک الگ سی چڑ بشریٰ سے رہتی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ اسے سب کا لاڈ پیار زیادہ ملتا تھا۔ جب بشریٰ 10 سال کی اور نائل 16 سال کا تھا، تب ایک کار ایکسیڈنٹ میں عاصم صاحب شدید زخمی ہوئے۔ آخری سانسیں بھرتے وقت ان کی زبان پر محض بشریٰ کا نام تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ بشریٰ نائل کی ہو جائے، اور یہی وعدہ انہوں نے جاوید صاحب سے لیا تھا۔ ان کے انتقال کی خبر قیامت بن کر بشریٰ پر گری تھی۔ اپنے بابا کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے اسے بیماری نے آن گھیرا۔ پورے 3 ماہ وہ ہسپتال میں رہی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اگر اب اسے کوئی صدمہ ملا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزرتا چلا گیا۔ نائل اور بشریٰ دونوں کو عاصم صاحب کے وعدے کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ جہاں بشریٰ کے دل میں نائل کے لیے محبت پروان چڑھنے لگی، وہیں نائل اپنے باپ کو بار بار منع کرتا رہا کہ وہ بشریٰ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ سانولی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ 10ویں جماعت میں بار بار فیل ہونے کی وجہ سے اپنی پڑھائی کو خیر آباد کہہ چکی ہے، اور چوتھی وجہ اس کا پہننا اوڑھنا اس کا بچپنا تھا، اور باقی سوچ اس کی لندن جانے اور شانزا سے ملنے کے بعد بدل گئی تھی۔ اس لیے وہ قطعی راضی نہیں ہوا تھا بشریٰ سے شادی کرنے کے لیے۔ جاوید صاحب نے اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ کرتے اسے بلایا تھا، اور یہاں آتے ہی اسے ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر کار اسے بشریٰ کو اپنے نکاح میں قبول کرنا پڑا۔ لبوں پر آسودہ مسکان لیے وہ نائل کے کمرے میں بڑے حق سے اس کے بیڈ پر براجمان سامنے دیوار پر لگی اس کی ان لارج سائز تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ وقت کی کمی کے باعث تسنیم بیگم نے اسے اپنا شادی کا جوڑا پہننے کو دیا تھا۔ ہلکا ہلکا سا میک اپ کیے، وہ نازک سا ڈائمنڈ سیٹ پہنے اس کے کمرے میں آنے کی منتظر تھی۔ دل سر پٹ دوڑ رہا تھا، نہ جانے وہ کیا رد عمل دے گا، غصہ کرے گا یا اس پر لفظوں کے نشتر چلائے گا۔ اس کے وہ زہر میں ڈوبے لفظ یاد کرتے اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ تایا، تائی، تسنیم بیگم، سبھی تو کہتے تھے وہ خوبصورت ہے۔ اس کا رنگ سورج کی کرنوں میں جگمگاتا ہے، وہ حسین ہے، پھر کیوں وہ نائل کو خوبصورت نہیں لگتی؟ جاوید صاحب کہتے تھے اس کی شرارتیں اس پر جچتی ہیں، پھر اس شخص کو وہ کیوں پرفیکٹ نہیں لگتی تھی؟ اس نے کیوں اس سے محبت نہیں کی؟ کیا شانزا اس سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ایک دم شانزا کا خیال آتے اس کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی، دل پر جیسے گھونسا سا پڑا۔ اس کا محبوب کسی اور سے محبت کرتا تھا، وہ یک طرفہ محبت میں قید تھی۔ وہ بدقسمت تھی کہ جسے اس نے چاہا اس شخص کے نزدیک وہ انچاہی تھی۔ بشریٰ کی آنکھیں تیزی سے بھیگیں۔ میں یہاں ان کی سیج سجائے کیوں بیٹھی ہوں؟ کیا میں اس بات کا انتظار کر رہی ہوں کہ وہ آ کر میرے کانوں میں زہر گھولے، مجھے بتائے کہ میں انچاہی ہوں، اس کی محبت کوئی اور ہے؟ اپنے آنسو صاف کرتے کہتی وہ اپنا دوپٹہ ہاتھ میں تھامے بیڈ سے اٹھی۔ جب اسی پل دروازہ کھلا، بشریٰ نے دروازے کی جانب اپنی بھیگی نگاہیں مرکوز کیں۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے سرد اور سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ دروازہ بند کرتے اس کی سمت مڑتے وہ سرد لہجے میں سوال گو ہوا۔ چینج کرنا ہے۔ بشریٰ اس کی سرد نگاہوں کے سبب گھبراہٹ میں مبتلا ہوتے اپنی نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں جواب دے ہوئی۔ ہاں اسٹرینج، چینج کرنے؟ تمہیں تو میری سیج سجائے میرا انتظار کرنا چاہیے تھا نا، آخر کو یہی سب تو تم چاہتی تھیں۔ بیچ میں قائم تمام فاصلہ ایک ہی جست میں مٹاتے وہ اس کے قریب آتے، اس کی پچھلی گردن میں ہاتھ ڈالے، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے روبرو کرتے، سرد لہجے میں گویا ہوا۔ بشریٰ نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، یہ آنکھیں نم کیوں ہیں؟ ان میں خوشی رقص کرنی چاہیے نا، آخر پا لیا تم نے مجھے، یہ جانتے ہوئے بھی بشریٰ عاصم کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، تمہیں اپنانا نہیں چاہتا۔ نائل کی گرفت اس کے بالوں پہ سخت ہوئی۔
اس کے چہرے پر جھکتے، اپنی آنچ دیتی تپتی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے، وہ سلگتے لہجے میں گویا ہوا۔ بشرا کا سانس سینے میں کہیں اٹک سا گیا، روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا۔ بے ساختہ اس کے ہاتھ نائل کے سینے پر آ ٹھہرے۔ نائل دور ہٹیں پلیز۔ اس کے سینے پر دباؤ ڈالتے بشرا نے اسے خود سے دور کرنا چاہا کہ اس کی گرم دہکتی سانسیں اس کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ نہیں، دور ہٹنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آج رات کے تمام تقاضے پورے ہوں گے، یہی تو تم چاہتی تھی نا، تو یہ مزاحمت کیوں؟ ایک دم اس کی کمر میں اپنے بازوؤں کا حصار حمائل کرتے وہ اسے خود کے بے حد قریب کرتے سرد لہجے میں غرایا۔ بشرا اس کی آنکھوں میں تیرتی سفاکیت اور جان لیوا لفظوں کو سنتے لرز اٹھی۔ مزاحمت تھم سی گئی۔ اس نے نفی میں زوروں سے سر ہلایا۔ نائل اس کی نفی میں سر ہلانے پہ جبڑے سختی سے بھینچے اس کے چہرے پر جھکتے، اس کی سانسوں کی روانی میں رکاوٹ پیدا کر گیا۔ بشرا نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کا سلگتا لمس برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اپنی سانسوں کو بند ہوتا محسوس کرتے وہ تڑپ اٹھی۔ نائل نے اس کی سانسوں کو آزادی بخشتے اسے بیڈ پہ بے دردی سے دھکیلا۔ مت کریں نائل ایسا، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، ایک بار مجھے اپنا کر دیکھ لیں، میں آپ کو خوش رکھوں گی۔ ابھی غصے میں اٹھایا قدم مجھے آپ سے دور کر دے گا۔ نائل کو اپنے وجود پر سایہ فگن ہوتے دیکھ بشرا بھیگی آواز میں التجائی ہوئی۔ نائل اس کی التجا کو سرے سے نظر انداز کر گیا۔ اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیٹے بیڈ سے لگائے وہ اس کی بھیگی ہیزل براؤن آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیوں نہ کروں؟ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ یہ مرنے کا ڈرامہ مجھے اور میری قربت حاصل کرنے کے لیے ہی تو کیا تھا۔ اب جب آ رہا ہوں قریب، تمہاری چاہت پوری کر رہا ہوں، تو کیوں رو رہی ہو؟ کیوں مزاحمت کر رہی ہو؟ اس کی کلائیوں پر گرفت مضبوط کیے وہ لفظ بہ لفظ چبا کر ادا کرتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا۔ اگر محبت یا عزت ہوتی آپ کے دل میں میرے لیے، تب میرے قریب آتے، میں اپنا آپ پر وار دیتی، لیکن ابھی آپ محض نفرت اور اشتعال کے سبب میرے نزدیک آ رہے ہیں نائل۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ چیخی، تم سے محبت میں مرتے دم تک نہیں کروں گا۔ تم سے پہلے نفرت نہیں تھی، لیکن اب مجھے تم سے نفرت ہو گئی ہے بشرا عاصم۔ برداشت کرو میری یہ نفرت بھری قربت، جس کے لیے تم نے یہ مرنے کا کھیل رچایا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں دبوچے وہ نفرت آمیز لہجے میں غراتے اس کی گردن پہ جھکایا۔ پلیز نائل، میں نفرت کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ پہلے ہی آپ کے لفظوں نے مجھے زخموں سے دوچار کیا ہے، ان سب کے بعد میں مزید آپ سے محبت نہیں کر پاؤں گی، ٹوٹ جاؤں گی۔ بشرا اپنی گردن پر اس کا سلگتا لمس برداشت کرتے روتے ہوئے بولی، جب نائل نے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے لبوں پہ کفل لگایا۔ لمحہ با لمحہ بشرا کی مزاحمت دم توڑتی چلی گئی۔ پہلے ہی نکاہت نے وجود کا احاطہ کیا ہوا تھا، پھر نائل کی جان لیوا قربت۔ سماعتوں میں نائل کی پیار بھری سرگوشیوں کے بجائے اس کی جان لیوا نفرت آمیز سرگوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ اس کے لمس میں نہ پیار تھا نہ نرمی، وہ پاگل جنونی بنا اسے اپنی قربت سے نواز رہا تھا۔ بشرا عاصم ان محب میں شامل ہو گئی تھی جن کے دامن میں محض خسارے آتے ہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر ان دونوں کو نہ پا کر تسنیم بیگم اور تبسم بیگم ان دونوں کو بلانے کی غرض سے کمرے کی جانب بڑھیں۔ دروازہ نوک کرنے کے جواب میں خاموشی پاتے وہ دونوں شرمندہ ہوتی وہاں سے چلی گئیں، لیکن جب تا دیر دروازہ نہ کھلا اور ان دونوں میں سے کوئی بھی باہر نہ آیا تو کسی خدشے کے سبب تبسم اور تسنیم بیگم کمرے میں داخل ہو گئیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بشرا کو بکھرے حلیے میں دیکھتے جیسے ان دونوں کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ نائل کہیں موجود نہیں تھا۔ بشرا کا حال اس پہ گزری رات کے تمام راز افشا کر گیا تھا۔ نائل اس پر اپنا غصہ، اپنی نفرت انڈیل کر غائب ہو گیا تھا۔ اس حادثے کے بعد نائل جاوید مرزا پر مرزا ہاؤس کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ 5 سال بعد 5 سالہ بالاد جاوید صاحب کی گود میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ ایک طرف تبسم اور تسنیم بیگم بیٹھی تھیں۔ جب پورچ میں گاڑی رکی اور اگلے ہی پل سفید لباس میں ملبوس بشرا مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی، اس کے ساتھ موجود عرفان کو دیکھتے بالاج فوراً سے اس کی گود سے اترتے اس کی سمت بھاگا۔
عرفان نے ہنستے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ یہ تو اچھی بات نہیں بالاج، مما کے پاس آنے کے بجائے آپ اپنے کرائم پارٹنر کے پاس چلے گئے۔ بشرا منہ بناتے ہوئے اپنے بیٹے کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو ہو بہو اپنے باپ کی کاربن کاپی تھا۔ مما بالاج آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن آپ سے بھی زیادہ وہ عرفان سے پیار کرتا ہے، بالاج نے کہتے لاڈ سے عرفان کی گردن میں باہیں ڈالی۔ عرفان بشرا کا دھواں دھواں ہوا چہرہ دیکھتے کہا لگا گیا۔ باقی سب بھی ہنس پڑے۔ ٹھیک ہے، اب رہو تم اپنے فان پان کان کے پاس، میں جا رہی ہوں ناراض ہو کے تم سے، بشرا پاؤں پٹکتے ہوئے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ او ہو، آپ نے مما کو ناراض کر دیا، جاؤ جلدی سے یہ چاکلیٹ لے کر مما کو مناؤ۔ عرفان نے اسے زمین پر اتارتے اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھمائی۔ بالاج تیزی سے چاکلیٹ تھامتے اپنی ماں کے پیچھے بھاگا۔ ایک تم ہی ہو جس کی وجہ سے اس گھر میں بشرا کی ہنسی سننے کو مل جاتی ہے۔ عرفان کے صوفے پر بیٹھتے ہی جاوید صاحب نے تشکر بھری نظروں سے عرفان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میری بہن ہے وہ، میرا فرض بنتا ہے اسے ہنسانا خالو۔ عرفان نے مسکراتے ہوئے کہا، شکر گزار ہیں ہم تمہاری وجہ سے وہ زندگی کی جانب واپس آئی ہے، ورنہ میری اولاد نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اسے برباد کرنے میں۔ ان کے لہجے میں پستی شامل تھی۔ نائل نے انہیں بشرا اور تسنیم بیگم سے نظریں ملانے تک کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ تبسم بیگم بھی اپنی نظریں جھکا گئیں۔ 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، نائل کی شکل تک انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کا فون نہ جانے کتنی بار آتا تھا، لیکن وہ شوہر کی قسم کے آگے مجبور ہوتے اپنے بیٹے سے بات تک نہیں کر پاتی تھی۔ نہ ہی نائل یہ جان پایا تھا کہ وہ ایک بچے کا باپ ہے جو ہو بہو اس کے جیسا ہے۔ خالو جو گزر گیا سو گزر گیا، اب بشرا کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ نائل سے بات کریں، وہ طلاق کے پیپرز پر جلدی دستخط کر دے، عرفان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تبسم بیگم نے بے اختیار تسنیم بیگم کی جانب دیکھا، جب اسی لمحے جاوید صاحب کا فون بج اٹھا۔ بیرون ملک کا نمبر دیکھتے انہوں نے کسی سوچ کے تحت فون اٹھایا۔ دوسری جانب سے جو خبر انہیں دی گئی وہ ان کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئی تھی۔ نائل کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ آپریشن تھیٹر میں تھا۔ فون تھاما ہاتھ ان کا بے ساختہ لرزا، اگلے ہی پل وہ خود پر بے بسی کا لبادہ اوڑھ گئے۔ اس کے مرنے یا جینے سے ہمیں کوئی غرض نہیں، سخت لہجے میں کہتے انہوں نے ان سب کی جانب دیکھا جو سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ تبسم بیگم کا ہاتھ بے ساختہ ان کے دل کے مقام پہ آن ٹھہرا تھا۔ نائل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جاوید صاحب کا اتنا ہی کہنا تھا کہ تبسم بیگم ڈھہ سی گئیں۔ بیٹے کی جدائی، پھر یہ خبر ان کے حواس معطل کر گئی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر آتی بشرا ایک لمحے کے لیے جاوید صاحب کی بات سنتے تھمی، پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا سکڑ کر پھیلا۔ عرفان نے تیزی سے تبسم بیگم کو تھامتے صوفے پہ بٹھایا، ان کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مارتے انہیں ہوش دلانا چاہا۔ بشرا بھی تیزی سے ان تک آئی۔ جاوید صاحب، تبسم بیگم نے ہوش میں آتے ہی جاوید صاحب کو پکارا، جن کے چہرے پہ اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ ان کا ایک لوتا بیٹا تھا، یہ خبر ان پر بھی قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میں کچھ نہیں کہوں گا تبسم، یہ گھر، اس گھر کے تمام فرد نائل کے لیے مر چکے ہیں۔ جاوید صاحب اپنی آواز میں شامل ہوتی نمی پر قابو پاتے ہوئے بولے۔ بشرا نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر تبسم بیگم اور جاوید صاحب کی جانب۔ تایا ابو، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے آپ دونوں اولاد ہوتے بھی ان کے لیے تڑپیں۔ میری وجہ سے آپ کو ان سے دور رہنے یا قطع تعلق کرنے کی ضرورت نہیں، اس مشکل وقت میں انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ بے تاثر لہجے میں کہتی وہ بالاج کو تھامے واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے جاوید صاحب اپنے موبائل پر وہی نمبر ملاتے، تبسم بیگم کی جانب بڑھاتے، اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گئے تھے۔ 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، بشرا کا دل بے چین سا تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی پڑھائی مکمل کرتے جاوید صاحب کا آفس سنبھال لیا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھی اپنے پاس لیٹے بالاج کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس شخص کے چھوڑ جانے کے بعد وہ ٹوٹ سی گئی تھی، دل خالی سا ہو گیا تھا، نہ کوئی احساس تھا نہ کوئی جذبہ، گویا بنجر ہو گیا ہو۔ وہ سنبھلی بالاج کی وجہ سے، بالاج کے نین نقش اسے نائل کی یاد دلا جاتے تھے۔ ان 5 سالوں میں اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی اس شخص کو بھلانے کی، لیکن وہ شخص اس کی یادداشت سے مٹنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس کے زہریلے لفظ، اس کی وہ جان لیوا قربت اسے بھلائے نہیں بھولتی تھی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ تبسم بیگم کی آواز سنتے وہ ہوش میں آئی۔
جی تائی جان، پوچھنے کی کیا بات ہے، آ جائے اندر، بشرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تبسم بیگم کا کملایا چہرہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ نائل کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں جانتی ہوں اس وقت میں تم سے جو بات کرنے آئی ہوں وہ سراسر خود غرضی ہے، لیکن میں مجبور ہوں بیٹا، تبسم بیگم بھیگے لہجے میں بولی۔ بشرا نے ان کا ہاتھ تھاما، گویا انہیں اجازت دی کہ وہ اپنی بات کہہ دیں۔ نائل کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ کچھ ہفتوں کے لیے چل پھر نہیں پائے گا۔ اگر اسے مکمل توجہ نہیں دی گئی تو شاید وہ پوری زندگی چلنے پھرنے سے محروم ہو جائے۔ تبسم بیگم نے بھرائی آواز میں اسے بتایا۔ ایک دم اس کے وجود کے گرد فکر مندی کا جال بن سا گیا۔ وہ اس شخص کے لیے فکر مند نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ ہو رہی تھی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں تائی جان؟ بشرا نے اپنے تاثرات پہ قابو پاتے پوچھا۔ تمہارے تایا جان جانے کو تیار نہیں ہے، نہ انہیں سفر کرنے کی اجازت ہے۔ وہ وہاں اکیلا ہے بیٹا، میں اس کے پاس چلی جاتی لیکن تمہارے تایا کو بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ کیا تم میری خاطر اس کے پاس جا سکتی ہو؟ تم ابھی بھی اس کی زوجیت میں ہو بیٹا، کہ اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہو، میرے بیٹے کا اس مشکل وقت میں سہارا بن سکتی ہو۔ اس کی جانب دیکھتے، اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے، تبسم بیگم بھیگی آواز میں بولی۔ بشرا نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ بھلا وہ اس شخص کے سامنے جا سکتی تھی جس نے اس کی محبت کے بدلے اسے روندا تھا، اس کی محبت کی تذلیل کی تھی، اس کی تذلیل کی تھی۔ منع مت کرو بیٹا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے، ایک بار اس کے پاس چلی جاؤ، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا، بیوی کے ناطے نہ صحیح، انسانیت کے ناطے۔ تبسم بیگم اس کے نفی میں سر ہلانے پہ تڑپ اٹھی۔ ان کے پاس ان کی گرل فرینڈ موجود ہے تائی، وہ رکھے گی ان کا خیال۔ بشرا کو یہ الفاظ کہتے وقت اپنے گلے میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ وہ تو اس کے ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی اسے چھوڑ گئی۔ خدا کی کرنی دیکھو، نائل نے تمہارے ساتھ غلط کیا، خدا نے اس سے بدلہ لیا۔ تبسم بیگم طنزیہ مسکرائیں۔ بشرا نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ کیا تم اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے اس کے پاس نہیں جا سکتی بیٹا؟ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اسے معاف کر دو، بس ایک بار اس کے قریب رہ کے دیکھو۔ اس نے چوٹ کھا لی ہے، اسے اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہوگا بیٹا۔ تم بالاج کا سوچو، کیا اسے بنا باپ کے رہنا چاہیے؟ ایسے بچے ٹوٹ جاتے ہیں جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی کسی ایک کے سائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ باقی سب تم پر ہے، تم اسے معاف کرنا چاہو تو کرو، نہ کرنا چاہو تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، بس اس وقت اس کا سہارا بن جاؤ، اسے ضرورت ہے کسی اپنے کی۔ تبسم بیگم خود غرضی دکھا رہی تھی، تو کہیں ان کی بات صحیح بھی تھی۔ بالاج کا بنا باپ کے رہنا آنے والے وقتوں پر اس کی زندگی پر گہرا اثر ڈال سکتا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اپنی غلطیوں پر پشیمان ہو، وہ اپنے بیٹے کا گھر بسا دیکھنا چاہتی تھی، لیکن سارا انحصار بشرا کے فیصلے پر تھا۔ میں جانے کو تیار ہوں تائی، لیکن صرف انسانیت کے ناطے۔ میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے غصے اور اشتعال میں آتے اپنی بیوی کو روند ڈالا ہو۔ لاکھ ضبط کے بعد بھی اس کی آواز میں نمی شامل ہوئی۔ تبسم بیگم نم آنکھوں سے اسے دیکھتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گئیں۔ اللہ تمہیں ہمت دے، تم وہی کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسے دعا دیتی وہ بالاج کو پیار کرتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی بشرا کی آنکھیں تیزی سے نم ہوتے بہنے لگی۔ کیا آسان تھا اس شخص کو معاف کر دینا جس نے اسے روند ڈالا تھا، جس نے اسے اس کی محبت کی سزا دی تھی۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ بالاج کو اپنے حصار میں قید کیے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اپنے چہرے پہ ننھے ننھے ہاتھوں کا لمس محسوس نائل نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھولتے ہی اپنے پاس ایک چھوٹے سے بچے کو آنکھوں میں اشتیاق اور لبوں پر مسکان لیے اپنی جانب دیکھتے پا کر نائل ٹھٹکا۔ بھلا اس کے فلیٹ میں ایک بچہ کیسے آ سکتا تھا؟ نائل نے 2 انگلیوں کی پوروں سے آنکھوں کو مسلتے اس بچے کو بغور دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھیں، اس کی ناک، لب، غرض چہرے کے ہر نقش اس سے میل کھاتے تھے، گویا نائل کا اپنا بچپن اس کے سامنے ہو۔ پاپا؟ نائل الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جب بچے نے اسے مخاطب کیا۔ نائل کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ بے یقینی کے زمرے میں کھڑے اس نے نفی میں زوروں سے سر ہلایا، جب اگلا لمحہ اس پر قیامت بن کر ٹوٹا۔ بالاج بیٹا، جاؤ عرفان کے پاس۔ مدھم نازک آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ نائل نے آواز کے تعاقب میں دیکھا۔
گہرے بھورے رنگ کی شلوار قمیض پہنے، دوپٹہ سینے پہ پھیلائے، وہ اندر آتے بالاج کو اپنی گود میں تھام گئی تھی۔ نائل ساکت ہوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اپنی بصارت پر یقین نہ ہو۔ بھلا وہ یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ دروازے تک جاتے بشرا نے بالاج کو عرفان کی جانب جانے کو کہا اور پلٹ گئی۔ ایک نظر کمرے میں ڈالی، بکھرا کمرہ، جیسے کسی نے کئی دنوں تک صفائی نہ کی ہو، ہر جگہ مٹی کی تہ موجود تھی۔ بشرا خاموشی سے الماری کی جانب بڑھ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیسے آئی ہو؟ ہوش کی دنیا میں آتے ہی وہ اس کی پشت پر پھیلے سیاہ موٹے گیسوؤں کو دیکھتے حیرت زدہ سا بولا۔ بشرا نے اس کی بات سنتے لب سختی سے بھینچتے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ کے دوست سے آپ کے فلیٹ کی چابی لی تھی، کل رات کو ہی ہم یہاں آ گئے تھے۔ بشرا نے اس کی جانب دیکھتے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی، چہرے پر خراشوں کے نشان ثبت تھے۔ ترس کھانے آئی ہو مجھ پر، دیکھنے آئی ہو کہ تمہارے ساتھ جو کیا اس کی سزا مجھے کیسے ملی۔ ایک دم نائل کے لہجے میں تلخی سمٹ آئی۔ میں آپ کی طرح کم ظرف نہیں ہوں نائل مرزا، مختصر سا جواب دیتے وہ پلٹی۔ جب نائل کے اگلے سوال کو سنتے اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ بچہ مجھے پاپا کہہ رہا تھا، کیا یہ سچ ہے؟ نائل نے بالاج کو یاد کرتے سخت لہجے میں پوچھا، جبکہ سلگتی نگاہوں کا مرکز بشرا کا نازک وجود تھا۔ جی، بدقسمتی سے آپ کی درندگی اور نفرت بھری قربت کی نشانی ہے وہ، تلخی سے کہتے اس نے الماری سے اس کی شرٹ نکالتے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کے پاس بیٹھتے اس نے ہاتھوں کی لرزش پہ قابو پاتے نائل کی جانب دیکھنے سے گریز برتتے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے، جبکہ اسی پل نائل نے اس کی کلائیوں کو جکڑے اسے اپنے نزدیک کیا۔ بشرا اس کے سینے سے آن لگی۔ مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ مجھے میرے ہی بچے سے بے خبر کیوں رکھا؟ اس کے چہرے پر جھکتے وہ سرد لہجے میں غرایا۔ بشرا نے سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ سینے میں موجود بنجر دل رفتہ رفتہ تیز دھڑکتے پھر آباد ہو رہا تھا۔ آپ کو غرض تھی اس کے وجود سے، جس کی ماں آپ کے لیے محض نفرت ہے، جو آپ کی زندگی میں زبردستی شامل ہوئی، جس کے وجود پر آپ نے تیش اور اشتعال میں پاگل ہوتے اپنی درندگی اتاری۔ اس کے وجود سے جڑا وجود کیا آپ کو قبول ہوتا؟ جب میں آپ کے نزدیک کچھ نہیں تو میرا بیٹا آپ کے نزدیک کیوں اہمیت رکھتا؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولی۔ نائل نے جبڑے بھینچے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے ڈھونڈنے سے بھی اپنے لیے محبت جیسا جذبہ نظر نہیں آیا۔ سینے میں بائیں جانب تیز چبھن کا احساس ہوا۔ نفرت کرتی ہو مجھ سے اب؟ نائل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ٹرانس میں بولا۔ نہ نفرت نہ محبت، آپ سے جڑا کوئی جذبہ نہیں رکھتی میں۔ اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کرتے بشرا سرد و سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ نائل نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ پھر یہاں کیوں ہو؟ کیوں آئی ہو یہاں تم؟ نائل سرد پتھریلے لہجے میں دھاڑا۔ انسانیت کے ناطے آئی ہوں یہاں میں۔ بشرا اس کے چیخنے پہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ امیزنگ، سب مہان ہے، ایک میں ہی ظالم جابر ہوں جس نے سب پہ ظلم ڈھایا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ سلگ رہا تھا، بشرا کے الفاظ کیوں اس کے سینے میں آگ کا الاؤ جلا گئے تھے۔ بشرا نے خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کی شرٹ کے بٹن پر ہاتھ رکھنا چاہا، جب نائل نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہ مجھے تمہاری انسانیت کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے تمہارا ترس چاہیے۔ اس کے سامنے تیکھے نکوش کے حامل چہرے کو دیکھتے وہ لفظ چباتے ہوئے گویا ہوا۔ بشرا نے لب بھینچے اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا، اور یہی بے تاثر نگاہیں تو نائل کو آتش فشاں میں جھونک رہی تھیں۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے نائل، بشرا تنگ آتے تڑخ کے بولی۔ ہاں ہو گیا خراب میری بیوی نے میرے بچے کی موجودگی کو مجھ سے چھپایا ہے۔ میرا بچہ 5 سال کا ہے اور میں جانتا تک نہیں اس کے بارے میں۔ نائل سائڈ ٹیبل پر پڑا جگ زمین پر پھینکتے ہوئے چیخا۔ بیوی مانتے ہیں آپ مجھے نائل مرزا؟ بیوی ہوں میں آپ کی واقعی؟ کیا بیوی کو یوں رونتے ہیں، اسے تنہا چھوڑ جاتے ہیں کسی دوسری عورت کے لیے؟ بشرا کا ضبط بھی اختتام کو پہنچا۔ بیڈ سے اٹھتے وہ بھی بآواز بلند میں گویا ہوئی۔ کیسے کہوں، مانتا ہوں بیوی، یہاں آنے کے بعد ہر رات مجھے تمہارا خیال سونے نہیں دیتا تھا۔ پشیمانی کی سبب نیند نہیں آتی تھی۔ اپنا کیا کردہ گناہ یاد آتے میں پستی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتا تھا، اور کب یہ پشیمانی، یہ پچھتاوا میری محبت میں بدل گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ نائل کے انکشافات پر بشرا کا وجود ساکت ہوا۔ اگلے ہی پل وہ اس انکشاف کو
ایک مکروا جال سمجھتے ہنس دی۔ اوہ واو، دی گریٹ نائل مرزا کو مجھ سے محبت ہے، مجھ سانولی سے محبت ہے۔ آپ کی محبت تو شانزا تھی نا؟ کہاں گئی شانزا نائل؟ وہ اسے شانزا کا تانا دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن فی الوقت یہ بات کہہ گئی۔ نائل نے جبڑے بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی طنزیہ ہنسی، اس کی باتیں اس کے دل کو لہو لہان کر رہی تھیں۔ میں اسے بہت پہلے ہی یہ کہہ چکا تھا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اگر مجھے توجہ نہیں ملی تو میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاؤں گا، تو وہ تو ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں، اور مجھ پر اس کی اصلیت آشکار ہوئی۔ نائل کہتا ہوا خود اذیتی سے مسکرایا۔ تمہیں چھوڑ کر آیا تو ہر رات عذاب بن گئی۔ سزا اس سے بدتر کیا ہوگی کہ جسے اپنی نفرت کی بھینٹ چڑھا گیا تھا، اسی کی محبت رب نے دل میں ڈال دی۔ رابطہ کرنا چاہا تھا لیکن بابا نے تمام راستے مسترد کر دیے۔ کیسے کرتا تم سے رابطہ؟ کیسے اپنے کیے کی معافی مانگتا؟ میں کیسے بتاتا کہ جس لڑکی کی خاطر تم پر اپنا غصہ اشتعال اتار کے آیا تھا، وہ لڑکی تو دل میں رہتی ہی نہیں۔ اس دل میں تو صرف تم ہو، صرف اور صرف تم۔ نائل نے دھیمے لہجے میں بشرا کی نم زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بشرا نے نفی میں سر ہلاتے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑا۔ معافی نہیں ملے گی آپ کو نائل، کبھی نہیں ملے گی۔ جتنی ضلالت میں نے برداشت کرنی تھی کر لی، اب مزید نہیں۔ میں یہاں صرف تائی جان کی وجہ سے آئی ہوں۔ آپ جیسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے میں آپ سے علیحدگی لے لوں گی۔ بشرا کے الفاظوں نے ساتوں آسمان ایک ساتھ نائل کے سر پہ گرائے تھے۔ نائل حق دک سا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ ظالم بنا تھا، آج ایک وقت ہے جب بشرا ظالم بنی ہے۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں آزاد کر دوں گا؟ میں مرتا مر جاؤں گا لیکن تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ نائل نے اس کی جانب دیکھتے سرد اٹل لہجے میں کہا۔ بشرا نے اپنے نازک ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے اسے دیکھا۔ آپ کو کرنا پڑے گا آزاد۔ بشرا نے لفظوں پہ زور دیا۔ نائل نے سر جھٹکا، جیسے کہا ہو کہ دیکھا جائے گا۔ آؤ شرٹ پہناؤ، انسانیت نبھاؤ۔ ایک آنکھ ونک کرتے کہتے وہ بشرا کا خون جلا گیا۔ بشرا نے کھا جانے والی نظروں سے نائل کو دیکھا۔ قدم بیڈ کی جانب بڑھاتے اس نے نائل کی لو دیتی نظروں سے نگاہیں پھیرتے اس کی شرٹ اتارنی چاہی۔ جب نائل کمر کے بل اٹھتے اس کے قریب ہوا، دونوں میں محض کچھ انچ کی دوری تھی۔ بشرا کے وجود سے اٹھتی مسحور کن سحر انگیز خوشبو میں گہرا سانس بھرتے وہ بشرا کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ بشرا نے سٹپٹا کے اس کی جانب دیکھا، جان لبوں پہ بنائی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے ہو نائل۔ نائل مرزا حد مت پار کریں۔ اپنی گردن کو اس کی تپتی سانسوں کے سبب جھلستا محسوس کرتے بشرا اپنے لرزتی آواز پہ قابو پاتے ہوئے بولی۔ جواباً نائل نے اس کی گردن پر اپنے لب ثبت کیے۔ بشرا کا وجود ساکت ہوا، چہرے کی رنگت سرخ انار ہوئی۔ اس لمس میں انتہائی نرمی اور محبت شامل تھی۔ یہ لمس اس لمس کے بالکل متضاد تھا جس لمس سے اس نے وصل کی اس رات بشرا کو نوازا تھا۔ حد پار کرنا کسے کہتے ہیں، اور ابھی میرا حد پار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جب ٹھیک ہو جاؤں گا تب ایک ہی بار تمام حدیں توڑوں گا۔ اس کی گردن سے چہرہ نکالتے اس کی نازک سی ناک مس کرتے وہ بھاری گھمبیر لہجے میں بولا۔ بشرا نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جب اس محبت اور نرمی کی ضرورت تھی تب کیوں نہیں دی؟ نم آواز میں اس سے پوچھا۔ نائل نے اس کی بھیگی نگاہوں پہ اپنے لب رکھے۔ معاف کر دو یار، چوٹ کھا کر انسان سیکھتا ہے۔ میں بھی سیکھ گیا ہوں، پشیمان ہوں میں۔ بہت پہلے آ جانا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی تمہارا سامنا کرنے کی۔ میرے لیے نہ صحیح، اپنے لیے نہ صحیح، ہمارے بچے کے لیے معاف کر دو۔ کیا اتنی سزا کافی نہیں کہ میں 5 سال تک اپنے بیٹے سے انجان رہا؟ اس کی بھیگی پلکوں کی نمی لبوں سے چنتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے نائل بھیگی آواز میں گویا ہوا۔ بشرا نے محض خاموشی سے اسے دیکھا۔ بشرا، عرفان بشرا کو آواز دیتے کمرے میں داخل ہوا۔ بشرا بجلی کی تیزی کی مانند اس سے دور ہوتے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ نائل کی بھویں تن اٹھی تھیں عرفان کو یہاں دیکھ کر۔ السلام علیکم نائل، کیسے ہو تم؟ عرفان نے بالاج کو اپنی گود میں اٹھائے نائل سے استفسار کیا۔ نائل اپنے بچے کو عرفان کی گود میں دیکھتے جھلس اٹھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم لائے ہو ان دونوں کو یہاں؟ نائل بظاہر سنجیدہ تھا لیکن اس کی آنکھوں سے لپکتے شعلے اس بات کے گواہ تھے
کہ نہ تو اسے عرفان کی گود میں اپنا بچہ اچھا لگ رہا تھا اور نہ ہی اسے یہ بات گوار گزر رہی تھی کہ بشرا عرفان کے ہمراہ یہاں آئی ہے۔ ہاں میں لے کے آیا ہوں، ڈاکٹر کو بلایا ہے، تمہاری فزیو تھراپی ہونی ہے، عرفان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بشرا بالاج کو بھوک لگ رہی ہے، اسے لے جاؤ کھانا کھلا دو، میں نائل کو چینج کروا دیتا ہوں۔ عرفان بالاج کو بشرا کی گود میں دیتے اس کے ہاتھ سے شرٹ تھام گیا۔ بشرا اس بات میں سر ہلاتے بالاج کو لیے باہر نکل گئی۔ میں خود پہن سکتا ہوں، اتنا محتاج بھی نہیں ہوا ہوں کسی کا، عرفان کے ہاتھ سے شرٹ جھپٹتے نائل نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہارا یہ جلنا کڑنا مجھے پسند آ رہا ہے، اس سے پہلے تم کچھ غلط سوچتے اسے پھر سے تکلیف دے دو۔ میں بتا دوں کہ وہ اور میں رضائی بہن بھائی ہیں، عرفان نے طنزیہ مسکان لیے کہتے نائل کی جلن کا مزہ لیا۔ میں اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کے کردار پہ شک کروں یا اس پہ الزام تراشی کروں، نائل نے خون خوار نگاہوں سے عرفان کو دیکھتے سرد لہجے میں کہا۔ ہاں تم یہ نہیں کر سکتے، لیکن اسے چھوڑ کے ضرور جا سکتے ہو۔ خیر، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے کیے پہ پشیمان ہو تو معافی مانگو۔ عرفان نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ مانگی ہے معافی، معاف کرنے کو تیار نہیں ہے وہ۔ نائل کی نظروں کے سامنے بشرا کا خوبصورت سراپا لہرایا۔ کوشش کرو، خطا بھی تو ایسی کی ہے جس کی بھرپائی میں محض چند لفظ یا معافی کام نہیں آئے گی۔ اسے یقین دلانا ہوگا کہ تم بدل گئے ہو، اپنی غلطی پر شرمندہ ہو۔ آخری فیصلہ وہی کرے گی، اور جو فیصلہ میری بہن کا ہوگا وہی اٹل ہوگا۔ عرفان سنجیدگی سے کہتا اس کے کندھے پہ ہاتھ کا دباؤ ڈالتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ نائل نے لب باہمی سختی سے ملائے، اس کے لفظوں کو سوچا۔ ڈاکٹر آتے ہی اس کی فزیو تھراپی میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ اس سارے وقت میں بشرا بالاج کو گود میں لیے سنجیدہ کھڑی رہی تھی۔ بشرا کے آنے سے قبل ایک میل نرس نائل کے لیے آتا تھا، جو نائل کا صحیح طریقے سے خیال رکھ نہیں پا رہا تھا، جبکہ گھر بھی مکمل گندا تھا۔ عرفان کے جاتے ہی بشرا بالاج کو سلاتے پورا گھر اچھی طرح صاف کر گئی تھی۔ نائل کے کمرے کی صفائی کرتے وقت اس کی نظروں کی تپش سے وہ بری طرح خائف ہوئی تھی، جبکہ نائل کا دل مزید بشرا کا گرویدہ ہوتا چلا گیا تھا۔ اسے خود کی خدمت کرتے دیکھ وہ بنا جھجکے اس کا ہر کام کر رہی تھی، بنا لبوں پہ اف لائے، اور اب نائل مرزا کو اپنے لفظوں کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ واقعی اس کے قابل تھی، اگر کوئی قابل نہیں تھا بشرا کے لیے تو وہ نائل مرزا تھا۔ 4 دن گزر چکے تھے، بشرا اس کا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی تھی، لیکن لبوں پہ ایسا کفل لگایا ہوا تھا جو ٹوٹے نہ ٹوٹنے والا تھا۔ وہ نہ نائل سے بات کرتی تھی، نہ اس کی جانب ایک نگاہ کرم ڈالتی تھی، اور نائل مرزا تڑپ رہا تھا اس کی بے نیازی اور بیگانگی پہ۔ مجھے نہانا ہے آج۔ اس وقت بالاج نائل کے برابر میں بیٹھا کھیل رہا تھا، جب نائل نے کمرے میں آتی بشرا کو مخاطب کیا۔ عرفان آتا ہوگا، وہ مدد کر دے گا۔ بشرا نے کمال بے نیازی برتتے جواب دیا۔ نہیں، تم کرو گی میری مدد، آخر کو انسانیت جو نبھانی ہے تم نے۔ خاصا چبھتا ہوا لہجہ تھا نائل کا۔ بشرا نے ضبط سے آنکھیں میچ کے کھولیں۔ آ جائیں۔ نائل کے قریب جاتے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اسے پکارا۔ نائل نے شوخ نظروں سے سرخ لباس میں اس کے سرخ رنگ کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ فزیو تھراپی کے سبب اب وہ سہارے کی مدد سے چل سکتا تھا۔ بشرا نے غصے سے نائل کو گھورا، جس نے اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو ڈالتے سارا وزن اس نازک جان پہ ڈال دیا تھا۔ نائل اس کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ بشرا نے اسے لیے قدم واش روم کی جانب بڑھائے۔ اب آپ خود نہا سکتے ہیں، یہ رہا سارا سامان۔ اسے شاور کے نیچے کھڑے کرتے بشرا نے سامان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پلٹی۔ اس سے قبل کہ وہ قدم آگے بڑھاتی، اس کی کلائی نائل کی سخت گرفت میں مقید ہوئی۔ نائل نے دیوار سے پشت ٹکائے سہارا لیتے بشرا کو اپنے نزدیک کھینچا۔ پل کا کھیل تھا اور وہ نائل کے سینے سے لگی ہونک بنی اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو شاور بھی چلا گیا تھا۔ ٹھنڈا پانی اس کے وجود پہ گرتا پل میں اس کے وجود پر کپ کپی طاری کر گیا تھا، جبکہ نائل کی آنکھوں میں تیرتی خماری بشرا کی سانسیں کہیں سینے میں اٹکا گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ نائل چھوڑے مجھے۔ نائل کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی تگ و دو کرتی وہ چہرے پر گرتے پانی کے سبب گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، جبکہ نائل اس کے لرزتے لبوں کی ان جنبش پر جیسے خمار کی گہری وادی میں ڈوب گیا تھا۔
بشرا کی کمر پہ اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت بناتے وہ اسے خود کے انتہائی قریب کرتے اس کی سانسوں پہ قابض ہوا۔ بشرا اس کی جسارت پر ساکت ہوئی، آنکھیں تحیر سے آخری حد تک پھیلیں۔ دوسری جانب نائل اس لمس کو 5 سال بعد محسوس کرتے جیسے تشنگی میں ڈوب گیا تھا۔ بشرا کی سانسوں کی آمد و رفت میں ارتعاش پیدا کرتے وہ اس سے دور ہوتے، اس کے گہرے سانس بھرتے وجود کو دیکھتے مسکرا گیا۔ بشرا نے نم نگاہوں سے اسے یوں مسکراتے دیکھا، اور اگلے ہی پل واش روم کی در و دیوار نے تھپڑ کی گونج سنی۔ زوردار تھپڑ بشرا کی جانب سے نائل کے دائیں گال کی زینت بنا تھا۔ نائل کی خمار بھری نگاہوں میں بے یقینی چھائی۔ بشرا؟ نائل نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ بھلا اس نازک سے وجود سے اس جرت کی توقع کب تھی؟ کیا بشرا؟ آپ سمجھتے کیا ہے اپنے آپ کو؟ آ کر 2 لفظ محبت کے بولیں گے اور میں آپ کی محبت میں پاگل دیوانی ہوتی آپ کو معاف کر دوں گی۔ یہی چاہیے نا آپ کو، یہی چاہتے ہیں نا آپ کہ مجھ پہ اپنی درندگی اتار سکیں؟ اس کے سینے پہ ہاتھ سے وار کرتے بشرا چیخی۔ میرا لمس تمہیں درندگی محسوس ہوئی بشرا؟ نائل اس کے وار کرتے ہاتھوں کو قابو کرتے سوال گو ہوا۔ ہاں، درندگی ہی ہے۔ میری اجازت کے بغیر میرے قریب آنا یہ درندگی کے زمرے میں آتا ہے نائل مرزا۔ جب میں محبت کرتی تھی تب مجھے رون ڈالا، محبت کی سزا دی، اور اب آ کے آپ معافی مانگ رہے ہیں۔ کیا اتنا آسان ہے میرے لیے آپ کے زہریلے لفظوں کو بھول جانا، آپ کی اس قربت کو بھول جانا جس میں محض نفرت ہی نفرت تھی، ان نفرت آمیز سرگوشیوں کو بھول جانا نائل مرزا؟ اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو شاور سے بہتے پانی میں مدغم ہو رہے تھے۔ نائل سرخ نگاہیں لیے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تڑپ ایسی اٹھی تھی کہ بس نہیں چلتا، وہ وقت کے پہیے کو پیچھے کرتے ان سب چیزوں کو بدل دیتا۔ میں معافی مانگتا ہوں یار، تم بتاؤ کیسے میں دعویٰ کروں اپنی غلطیوں کا بشرا؟ تم سے دوری کے بعد تو اس بات کا ادراک ہوا کہ دل تمہارا تمنائی ہے۔ اپنی غلطیوں پر پشیمان تمہیں سوچتے سوچتے میں تم سے محبت کر بیٹھا۔ میرا زور نہیں ہے اس دل پر، یہ بے قابو ہے، یقین کرو میرا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے بشرا، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے نائل تڑپتے لہجے میں گویا ہوا۔ بشرا نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ آپ کی محبت کی ضرورت نہیں اب نائل، بشرا نے بھیگے لہجے میں کہا۔ نائل نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکاتے اپنی آنکھیں بند کرتے نفی میں سر ہلایا۔ ایسے مت بولو، میں مداوع کرنے کو تیار ہوں ہر غلطی کا، ایسے مت بولو پلیز۔ نائل کے لہجے میں نمی در آئی۔ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا بشرا کا اب یہ نظر اندازی اور بیگانگی بھرا انداز۔ وہ اپنی زندگی میں اب سب کچھ صحیح کرنا چاہتا تھا۔ اسے اب اپنا بچہ اور اپنی بیوی اپنے قریب چاہیے تھی۔ مداوع ادا کریں گے آپ؟ بشرا نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں اپنی غلطی کی ہر سزا سہنے کو تیار ہوں، نائل نے آنکھیں بند کیے نم لہجے میں کہتے بشرا کے ماتھے پہ لب رکھے۔ بشرا نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی۔ آزاد کر دیں پھر مجھے۔ پتھر دل بنی وہ اس کی فریادوں، اس کے نرم لہجے کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے رد کرتے، اس سے آزادی کی بھیک مانگتے، گویا نائل سے اس کی سانسیں چھین گئی تھی۔ نائل کے لبوں نے اس کی پیشانی سے دوری بنائی، سرخ نگاہوں میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں بکھری۔ مت کرو ایسا، میرا بچہ باپ کی شفقت سے دور ہو جائے گا، میں ادھورا رہ جاؤں گا۔ لہجے میں التجا شامل ہوئی۔ میرا بچہ 5 سال بھی باپ کے سائے سے محروم رہا تھا، آگے بھی رہ لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بشرا بے حسی سے گویا ہوئی۔ 5 سال میرے بچے کو مجھ سے دور رکھا، اس کے وجود کو مجھ سے چھپائے رکھا، کیا یہ سزا کافی نہیں؟ نائل کا لہجہ شکوہ کنا تھا۔ بشرا نے نظریں اس سے چرائیں۔ وہ بھی سزا سمجھ لیں اپنی، نظریں جھکائے جواب دیا۔ نائل زخمی سا ہنسا۔ آزادی پا کر خوش رہو گی تم؟ نہ جانے کیوں وہ بات کو طول دے رہا تھا، شاید چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے۔ بہت خوش رہوں گی۔ بشرا کو اپنے گلے میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ پھنسی پھنسی آواز حلق سے برآمد ہوئی، جبکہ دل صدائیں دے رہا تھا جسے وہ سرے سے نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک ہے، کر دوں گا آزاد تمہیں، بس آج ایک دن کا وقت دے دو مجھے اپنے بچے کے ساتھ گزارنے کے لیے۔ شاور بند کرتا اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے وہ دیوار کا سہارا لیے باہر کی جانب بڑھنے لگا۔
بشرا نے نم نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا۔ اسے تکلیف برداشت کرتے، دیوار کے سہارے چلتے دیکھ کر دل میں چبھن سی محسوس ہوئی، لیکن خود پہ جو بے حسی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا اسے توڑنا اس کے بس میں نہ تھا۔ جب تک اس بے حسی کے خول پر کوئی سخت وار نہیں ہوتا تب تک اس میں دراڑ نہیں پڑنی تھی۔ اپنے بھیگے سراپے پہ ایک نگاہ ڈالے، وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر کیا گھر سے ہی باہر نکلتی چلی گئی۔ گھر کے قریب موجود چھوٹے سے پارک کی ایک بینچ پہ بیٹھتے وہ شدت سے ہچکیوں میں رونے لگی۔ رات کا سماں تھا، اس وقت یہ سوسائٹی اندھیرے اور خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آنٹی، کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ایک ننھی سی فکر مند سی آواز سنتے بشرا نے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹائے آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ ایک چھوٹے سے 5 سالہ بالاد جتنے بچے کو دیکھتے اس کے آنسو تھمے۔ تم بھی تو رو رہے ہو؟ بشرا اپنے آنسو صاف کرتے اس بچے کے گال پہ گرے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنتے ہوئے بولی، میں تو مما بابا کو مس کر رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ وہ بچہ انتہائی معصومیت سے بولتے اس کے ساتھ ہی بینچ پہ بیٹھ گیا۔ اس خاموشی میں اس بچے کی وہاں موجودگی تشویش کا باعث تھی۔ کہاں ہیں آپ کے والدین؟ بشرا نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پوچھا۔ مما اپنے گھر، بابا اپنے گھر، اور میں دادو دادی کے پاس رہتا ہوں۔ بچے کے جواب پر بشرا الجھی۔ ابھی وہ کچھ پوچھتی جب اس کے تمام سوالوں کا جواب وہ بچہ دے گیا۔ مما بابا علیحدہ ہو گئے، 15 دن بابا کے پاس رہتا ہوں، 15 دن مما کے پاس۔ 15 دن کے لیے ماں کا پیار ملتا ہے اور 15 دن کے لیے ان کے پیار سے محروم رہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں مجھے بیک وقت دونوں کا پیار ملے، مما بابا ساتھ ہوں، لیکن میں جب یہ خواہش کرتا ہوں دادو کہتے ہیں پوری نہیں ہو سکتی۔ میں بہت روتا ہوں آنٹی، اسکول میں سب بچوں کے ماں باپ ساتھ آتے ہیں اور ایک میں ہوں جس کے ساتھ اگر باپ ہو تو ماں نہیں ہوتی، ماں ہو تو باپ نہیں ہوتا۔ مجھے ایسے رہنا نہیں پسند، میں نہیں رہنا چاہتا ایسے، اسی لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں مجھے کوئی خطرناک بیماری دے دے جس کے بعد میرے مما بابا ایک ہو جائیں۔ وہ بچہ کہتا چلا جا رہا تھا اور بشرا کی نگاہوں کے سامنے بالاج کا عکس ابھر آیا۔ یوں لگا اس کا بالاج یہ کہہ رہا ہو۔ دل پہ جیسے کسی نے چھریاں چلائیں۔ بے ساختہ اس نے اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا۔ حمزہ بیٹا آ جاؤ۔ اپنی دادی کی آواز سنتا وہ بچہ اس کے پہلو سے اٹھتے تیزی سے اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا، لیکن اپنے چند لفظوں سے وہ بشرا کے بے حسی کے خول پر ایک سخت وار کرتے دراڑ ڈال گیا تھا۔ بشرا کی سماعتوں میں نائل کی پیار بھری سرگوشیاں رقص کرنے لگیں۔ ان 3 دنوں میں وہ جب بھی اس کے روبرو جاتی تھی وہ پیار بھرے لفظ اس کی سماعتوں کی نظر کرتا تھا۔ نہ جانے کتنی بار وہ معافی مانگ چکا تھا۔ اس کی نظروں میں اب محبت تھی، فقط محبت اور اپنی غلطی کا پچھتاوا۔ ان 5 سالوں میں وہ اس شخص سے دور ضرور رہی تھی، لیکن یہ شخص اس کی یادداشت سے مٹا نہیں تھا۔ اس نے اپنے دل کو بنجر ہو جانے پر مجبور ضرور کر دیا تھا، لیکن دل کی اتاہ گہرائیوں میں اس شخص کی محبت دفن تھی۔ اور اب کیا اس کی علیحدگی کے بعد اس کے بچے کا مستقبل بھی اس بچے کی طرح ہو جانا تھا؟ کیا اس کا بچہ بھی احساس کمتری میں گھرا رہے گا؟ کیا وہ بھی ترسے گا بیک وقت اپنے ماں باپ کا پیار پانے کے لیے؟ باپ کے سائے سے تو وہ بھی محروم تھی، بخوبی واقف تھی اس تکلیف اور اس کمی سے۔ بشرا نے نفی میں سر ہلایا۔ اگلے ہی پل وہ الٹے قدم لیے گھر کی جانب بھاگی۔ کمرے میں آتے اس نے نائل کی جانب دیکھا جو بالاج کے ساتھ لیٹا اس کے ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا، جبکہ بالاج صاحب گہری نیند میں محو تھے۔ نائل نے اس کی موجودگی کمرے میں محسوس کرتے اپنی سرخ انگارہ نگاہوں کا رخ اس کی جانب کیا۔ ڈیورس پیپرز تیار کروا دیے ہیں، صبح تک مل جائیں گے، دستخط کر کے اپنی خوشی پا لینا اور پھر چلی جانا پاکستان۔ نائل جس ضبط کے ساتھ یہ الفاظ اپنے لبوں سے ادا کر گیا تھا یہ محض وہی جانتا تھا۔ بشرا نے ساکت نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جب میرا شوہر یہاں ہے تو میں پاکستان کیوں جاؤں؟ میں پاکستان نہیں جاؤں گی۔ پیچھے آپ کی وہی گرل فرینڈ آتے ہی میرے بیٹے کے باپ کو چرا لے گی، اور میں یہ ظلم اپنے بچے کے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اپنے آنسو صاف کرتے بھررائی آواز میں کہتے وہ قدم بقدم چلتی بیڈ کے پاس آتے بالاج کے پاس بیٹھ گئی۔ نائل نے حیرت زدہ ہوتے اس کی جانب دیکھا۔ یوں مت دیکھیے نائل مرزا، میں نے محض اپنے بچے کی خاطر آپ کو معاف کیا ہے،
آپ کی گئی ہر زیادتی کو میں صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے درگزر کر رہی ہوں۔ نائل کو اپنی جانب حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھتے پا کر بشرا نے جتایا، کیا اس معافی کے ساتھ ساتھ مجھے میری بیوی بھی مل جائے گی؟ اس کی وہی محبت بھی مل جائے گی جو اس کی ان سیاہ آنکھوں میں میرے لیے تیرتی تھی؟ نائل نے انگلی کی پور سے اس کی لمبی گھنی پلکوں کو چھوتے پوچھا۔ ہر روز معافی مانگنی ہوگی، ہر روز اپنے پیار کا اظہار کرنا ہوگا۔ کسی دوسری عورت کی جانب آپ دیکھیں گے بھی نہیں۔ میرے لیے ان آنکھوں میں کبھی بھی غصہ نہیں تیرنا چاہیے، نہ نفرت نہ ناپسندیدگی، محض محبت۔ پھر سوچا جا سکتا ہے اس بارے میں۔ اس کا عمل دہراتے، اس کی پلکوں پر انگلی کی پور پھیرتے، وہ نخریلے لہجے میں بولی۔ نائل نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ اپنے بازو واہ کرتے اس نے اپنے پہلو میں اس کے لیے جگہ بنائی۔ بشرا کچھ پل اسے خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر اس کے پہلو میں آتے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ نائل نے اس کے گرد اپنا حصار باندھا۔ ان 5 سالوں کے ہجر میں بہت تڑپا ہوں میں بشرا۔ محبت کا ادراک ہو جانا، پھر محبوب کا آپ سے دور رہنا سہانے روح ہوتا ہے محب کے لیے۔ کتنی بار کوشش کی تمہارے پاس آنے کی، تم سے ملنے کی، لیکن ضمیر ہر بار ملامت کرتا تھا کہ کیسے کروں گا تمہارا سامنا۔ اپنی ہر زیادتی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چلنے لگ جاتی تھی۔ اس کے پہلو پر گرفت مضبوط کرتے نائل نے بھیگی نم آواز میں کہا۔ بشرا کا ہاتھ بے ساختہ اس کے گرد لپٹا۔ آپ نے اتنے سال پھر اس شانزہ کو خود کے قریب کیوں رکھا؟ لہجے میں آنچ شامل ہوئی۔ سلگتا ہوا لہجہ تھا بشرا کا۔ جب تم سے محبت کا ادراک ہوا تو اسے بول چکا تھا کہ چلی جاؤ، نہیں کرنا چاہتا شادی تم سے۔ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اس جیسی ماڈرن لڑکی میرے ساتھ قدم بقدم چل سکتی ہے۔ اس سے پیار تو کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ جب اسے منع کیا شادی سے تو وہ رونے بیٹھ گئی، بار بار میرے روبرو آتے اپنے پیار کی قسمیں دینے لگی۔ لیکن بھلا ہو اس گاڑی والے کا جس نے میرا ایکسیڈنٹ کرتے مجھے کچھ دنوں کے لیے بستر مرگ کیا، اور شانزہ ابراہیم یوں غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ نائل کا لہجہ اختتام میں مسکراتا ہوا تھا۔ بشرا نے منہ بنایا۔ اب تم بتاؤ، بالاج کو کیسے پتا تھا کہ میں اس کا پاپا ہوں؟ نائل نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ بشرا نے بھی نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا۔ نہ جانے کیوں کرتی تھی میں ایسا۔ ہر رات کو سونے سے پہلے اسے آپ کی تصویر دکھا کے کہتی تھی، تمہارے بابا ہم سے دور ہیں، اور وہ کہتا تھا کہ کب آئیں گے واپس، اور میں لاجواب ہو جاتی تھی۔ میں تو آپ کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی، پھر بھی یہ حرکت کر بیٹھتی تھی۔ بشرا نے سنجیدگی سے جواب دیا، تم یوں یہ حرکت کرتی تھیں کہ تمہارے دل میں میرے لیے پیار موجود تھا، بس وہ پیار میری کی گئی زیادتیوں کے باعث کہیں دب سا گیا تھا۔ نائل نے محبت سے کہتے اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ غلط فہمی ہے آپ کی۔ اس کا دہکتا لمس اپنے چہرے کے ہر نقوش پہ برداشت کرتے وہ اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے گویا ہوئی، پر میری نظر سے دیکھو تو یہ سچ ہے، حسین سچ۔ بشرا نائل مرزا سے محبت کرتی ہے، اور نائل مرزا اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ مخمور لہجے میں کہتے وہ اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ اپنے لبوں سے چنتے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔